ویلکم بیک۔ ایران سے ڈیل پر دستخط ہو گئے، اب نہ ہرمز کھل گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے دوران گفتگو، بولے امن معاہدہ انتہائی شاندار ہے، ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوگا، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت گر رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ معاہدے کی تفصیلات جنیوا تقریب کے بعد جاری کریں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ میں بھی شریک ہو سکتا ہوں۔ ایران میں اب سمجھدار اور ذہین قیادت موجود ہے جس نے امن کا راستہ چن کر دانش مندی دکھائی ہے۔ جب تک ایران نے طے شدہ منصوبے پر عمل نہیں کرے گا، پابندیاں نہیں ہٹائے جائیں گے۔ ایران اور امریکہ نے اتوار کو معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ معاہدے کا متن رواں ہفتے جاری کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، معاہدے پر امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ اور انہوں نے دستخط کیے۔ ایران کی جانب سے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد غالباف نے دستخط کیے۔ جے ڈی وینس نے یہ بھی بتایا، امریکہ اب ایرانی حکام سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم کرنے اور ایٹمی پروگرام کی جانچ پڑتال کی اجازت دے گا تو اسے عالمی معیشت میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ پابندیوں میں نرمی ہوگی۔ ایران تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تو امریکہ بھی ایران سے تعلقات بہتر بنائے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے کہا ہے، اگر معاہدے کے تمام شقوں پر صحیح عمل ہوا تو یہ باوقار دستاویز ہوگی۔ معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ معاہدے سے ایران اور خطے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ دستاویز ملک، خطے اور مزامتی بلاک کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر پیش کی جائیں گی۔ صدر پزشکیان نے کہا، مذاکراتی ٹیم کے اراکین اور باقر غالباف کی کوششوں کا شکر گزار ہوں۔ عباس عراقچی اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے اراکین کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، پاسداران انقلاب کے اراکین نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی حمایت کی۔ رہبر معظم کا مفاہمتی یادداشت کے لیے رہنمائی کرنے پر شکر گزار ہیں۔ رہبر معظم نے ایران کے مفادات کے تحفظ کے لیے شقوں کو شامل کرنے میں کردار ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے تمام آپشنز کے لیے خود کو تیار کر رکھا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا، ایرانی قوم نے اپنے شہید امام سے سیکھا ہے کہ ذلت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آبِ ہرمز پر جاری تناؤ میں کمی آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز سے امریکی بحری ناکہ بندی ہٹنے کے بعد 5 ایرانی تیل بردار جہاز گزر گئے۔ آبِ ہرمز میں قشم جزیرے کے جنوب میں 3 دھماکے بھی سنے گئے۔ دھماکے بحری ٹریفک نظام سے متعلق سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ جنگ کی تاریخ رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ تقریب پر شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ مذاکرات کے دوران کئی نشیب و فراز ہیں۔ یوں لگتا تھا معاملہ اب ختم ہو جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ہمت نہیں ہاری، جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے شب روز محنت کی۔ امریکہ سے معاہدہ کشیدگی کم کرنے کی طرف اہم قدم ہو سکتا ہے۔ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لبنان اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کا اہم حصہ ہے۔ تمام پہلو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ ایران تلخ تجربوں کے باعث امریکہ پر شک کرتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ نے ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی مہم چلائی تھی۔ امریکہ اور ایران کے امن معاہدے پر یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت عالمی رہنماؤں نے شاندار خیر مقدم کیا ہے اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو قابل ستائش قرار دیا۔ چین، برطانیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان اور دیگر ملکوں نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا اور کہا، معاہدہ پائیدار امن کی نوید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں لکھا، فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا۔ دنیا میں اب کوئی سپر پاور نہیں، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا بدل دے گا۔ اب کوئی طاقتور کمزور ملک کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعلانیہ میں گفتگو، کہا، امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ایونٹ کے ہیرو ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دنیا تاریخ میں یاد رکھے گی۔ آج دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں رہا اور آئندہ کوئی سپر پاور ہونے کا اس طرح سے دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ وہ جب چاہے دنیا کو بدل دے، جب چاہے کسی کمزور ملک کو رب کر لے یا کسی کمزور ملک کو زیر کر دے۔ اس فتح میں
پاکستان کی قیادت اور خاص طور پہ دو شخصیات، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید محمد عاصم منی، یہ دونوں شخصیات پورے ایونٹ کے ہیرو ہیں. ہمیشہ تاریخ بھی ان کو یاد رکھے گی اور اس سے آئندہ کے لیے اب دنیا اور طرح سے وہ بیہیو کرے گی. امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار. ایرانی گلوکار نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا. نیا گانا تشکر پاکستان جاری کر دیا. رضا بہرامی نے اپنے گانے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا. تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے امریکہ ایران ڈیل پر اتفاق کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 4% تک گر گئیں. امریکی خام تیل کی قیمت $80.76 فی بیرل ہو گئی، جبکہ برینڈ خام تیل کی قیمت $83.70 فی بیرل تک گر گئی. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13D مدینہ کالونی میں دلخراش واردات. 61 سالہ خاتون گھر میں مردہ پائی گئی. مقتولہ کی بیٹی کے مطابق گھر میں ڈکیتی ہوئی. والدہ کو ملزمان نے بے دردی سے قتل کیا. ملزمان 4 تولہ سونا، نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گیا. ایس پی گلشن شبیر سرخی کے مطابق مقتولہ گھر میں اکیلی تھی. پولیس نے واقعے کے مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی. کراچی کے علاقے واٹر پمپ کے قریب کیش وین سے 30 کروڑ کی ڈکیتی کی واردات. کیس میں اہم پیش رفت. سینٹرل پولیس نے کیش وین کے ڈرائیور اور 2 گارڈز کو حراست میں لے لیا. واردات کا ماسٹر مائنڈ چیف کرو واجد تھا، جس نے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی تھی. رقم کیش وین سے ڈبل کیبن گاڑی میں منتقل کرائی گئی. ڈبل کیبن میں سوار 4 ملزمان چیف کرو کے رابطے میں تھے. پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ڈرائیور اور 2 گارڈ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. مرکزی ملزم واجد اور دیگر ساتھی شہر سے فرار ہو گئے. رقم لے جانے والی گاڑی طارق روڈ کے دفتر سے 20 تھیلوں میں بھاری رقم لے کر روانہ ہوئی تھی. ایس او پی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واٹر پمپ کے قریب گاڑی روکی. جائے واردات کی جیو فورینسنگ اور کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا. لوٹے کی رقم تاحال برآمد نہ ہو سکی. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور تحقیقات جاری ہیں. کوکین ڈیلر انمول پکی کے خلاف منشیات کے خلاف ایک اور مقدمے میں پولیس مکمل چالان جمع کرانے میں ناکام رہی. عبوری چالان جمع کرا دیا. ملزمان حمیرہ، صابرہ، اینا، اعزاز اور حمزہ مفرور قرار. چالان میں بتایا گیا ملزمہ انمول پنکی 16 سال سے منشیات کی تیاری میں ملوث ہے. سابق شوہر رانا ناصر سے کوکین کی تیاری سیکھی. طلاق کے بعد اپنا کام شروع کیا. پوش علاقوں، تعلیمی اداروں، پارٹیز میں کارندوں کے ذریعے کوکین فروخت کرتی رہی. شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمات سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کا ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشن کے شواہد ہیں. عدالت نے ملزمہ کے سہولت کاروں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں. جیکب آباد کے تحصیل ٹھل کے گاؤں محمد صدیق ارائی میں پسند کی شادی کے تنازع پر جلائے گئے گاؤں کے متاثرین 40 روز گزرنے کے باوجود بھی آج بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ. 40 روز قبل پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں محمد صدیق ارائی کو آگ لگا دی گئی تھی. درجنوں گھر خاک کے ستر ہو گئے اور خاندان بے سر و سامانی کا شکار ہو گئے. متاثرین کا کہنا ہے کہ سرکاری وعدوں کے باوجود تاحال نہ گھروں کی تعمیر شروع ہو سکی ہے اور نہ ہی مالی امداد دی گئی ہے. سندھ حکومت نے گھر بنانے کے دعویٰ کیے، وہ ایسے بس دعویٰ ہی رہ گئی. ہم بھوکے مر رہے ہیں، یہ روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہے ہیں. چندو کرے پوڑی کرے پان جگہ تے آیا اوہی دا مانی کھاؤں بسرن دا بٹن جن جو راشن ملے وہ کھائی آتے آنے بسر دا مانی کھاؤں دا بیٹا. متاثرین نے حکومت سندھ اور ضلعی انتظامیہ سے فوری امداد، گھروں کی تعمیر اور مالی معاونت فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. آج بھی یہاں کے مکین اپنے جلے ہوئے گھروں کی راکھ میں اپنی زندگی کی امید تلاش کر رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کروا دیا. کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی. کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس، ڈومیسٹک کی شرکت اور پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا. چیئرمین PCB کی ریڈ بال ہیڈ کوچ تبدیل کرنے کی ترتیب. محسن نقوی نے کہا یونس خان کو لوگوں نے کوچ اور مینٹور بنا دیا. ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہر سابق کھلاڑی ہمارے رابطے میں ہے. جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ضرور جاؤں گا. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا ہے کہ محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا. پاکستان بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کے باعث یکم محرم بروز بدھ اور یوم عاشور 26 جون کو ہوگا. پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ محرم الحرام
1448 ہجری کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم محرم الحرام 17 جون 2026 اور یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ کو ہوگی۔ سعودی عرب میں نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کا روح پرور عمل جاری ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی سال کے آغاز پر مسجد الحرام میں غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ نئے غلاف کی تیاری کئی ماہ سے مکہ میں قائم شاہ عبدالعزیز کمپلیکس برائے قصوہ کعبہ میں جاری ہے۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی مناسبت سے چیمبر آف کامرس کے اہتمام صوفیانہ شب کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے امداد حسین۔ پتن میں جاری سالانہ عرس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی مناسبت سے چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام سوز فرید صوفیانہ شب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر چیمبر آف کامرس دیوان عظمت محمود نے کہا کہ تقریب کا مقصد حضرت بابا فرید کی تعلیمات اور صوفیانہ پیغام کو فروغ دینا ہے۔ اس دور میں جہاں پہ ٹینشن، پریشانی، حالات سے تنگ ہیں، تو ایسی جو پروگرام ہیں لوگوں کو سکون دیتے ہیں، جہاں پہ بزرگوں کا کلام پڑھا گیا اور حضور بابا فرید مسعود گنج شکر کی اسپیشل روحانی توجہ حاصل ہوئی۔ تقریب میں درگاہ بابا فرید سے صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی، دیوان میر معین الدین چشتی سمیت مذہبی و سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ محفل میں کلام فرید پیش کیا گیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عقیدت مندان پوری دنیا سے تشریف لا رہے ہیں اور ہم انہیں پاک پتن میں اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ چیمبر آف کامرس نے پاک پتن کو ایک اچھا موقع بھی دیا، آئندہ بھی اسی قسم کے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے۔ شرکا نے حضرت بابا فرید کی تعلیمات، محبت، رواداری اور انسان دوستی کو معاشرے کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ سن آف کانکورڈ کا آزمائشی پرواز میں اہم سنگ میل عبور۔ سپر سونک طیارے نے 81 منٹ کی آزمائشی پرواز کے دوران آواز کی رفتار کی حد عبور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق طیارے نے 713 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کی۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش جسمانی فٹنس برقرار رکھنے اور مختلف بیماریوں کے خطرات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی ذہنی صحت بہتر بنانے اور توانائی میں اضافے کا باعث ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY۔